نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء الآية صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ انتہائی قابل قدر سامعین کرام، اللہ کے فضل اور رحمت سے اور احسان سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت ہمیں کچھ وقت قرآن مجید سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اللہ نصیب کرتے ہیں۔ اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت وسیع ہے ہر چیز سے، یعنی اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، یعنی سب سے اوپر میری رحمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی اکثر یہ صفت بیان ہوتی ہے واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ رب العزت گناہوں کو بخشنے والے، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہلی صفت غفور کا ذکر ہے کہ اللہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ذکر ہے رحیم رحم کرنے والے ہیں، تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ گناہوں کی بخشش اللہ کی رحمت کے بغیر ناممکن ہے، کہ انسان کے گناہ اگر بخشے جائیں گے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو انسان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر کر رہے تھے کہ جنت کا داخلہ بغیر رحمت کے ناممکن ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ داخل ہوں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں محمد بھی کل قیامت کے دن اگر جنت میں داخل ہوں گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے داخل ہوں گا۔ یعنی ٹھیک ہے انسان نے اعمال کرنے ہیں، لیکن بھروسہ اعمال پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بھروسہ اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے۔ چونکہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اور پہلے عشرے کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور ایک واضح حدیث مبارکہ ہے جس کو خطبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جسے استقبال رمضان بھی کہا جا سکتا ہے، اور وہ خطبہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر سایہ فگن ہونے والا ایک بڑا عظیم مہینہ، یعنی تمہارے اوپر آنے والا ایک بڑا عظیم مہینہ، شہر مبارک، بڑا مبارک مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو فرض بنا کر بھیجا ہے۔
وقیام لیلۃ تطوعا، اور رات قیام کو اللہ نے نفل مقرر کیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو آدمی کسی خیر کے کام کے ساتھ اس مبارک مہینے میں کسی خیر کے کام میں کسی خیر کے کام کے قریب ہوتا ہے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، اگرچہ وہ خیر کا کام نفلی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس مبارک مہینے کی وجہ سے اللہ رب العزت فرض کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو آدمی کوئی فرض ادا کرتا ہے اس مبارک مہینے میں، نماز بھی فرضی عبادت ہے، روزہ بھی فرضی عبادت ہے، اگر کوئی فرضی عبادت کرتا ہے اس مبارک مہینے میں، کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، رمضان المبارک کے علاوہ مہینوں میں 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر اس کا بدلہ جنت ہوتا ہے۔ وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاةُ، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کی دلجوئی کرنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، اور ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے، اس کے لیے یہ افطار کروانا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بن جاتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اسے اس کے روزے دار کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اصل روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ، ہر آدمی اتنا تو مالدار نہیں ہوتا کہ وہ کسی روزے دار کو افطار کروائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ یہ ثواب اس آدمی کو بھی دے گا، من فطر صائما علی مزلق لبن، جو آدمی کسی روزے دار کو ایک دودھ کی لسی کا پیالہ پلا دیتا ہے، او تمرات، یا ایک کھجور کے ذریعے اسے افطار کرواتا ہے، او شربت مما، یا پانی کا ایک گھونٹ اسے پلا کر اس کو روزہ افطار کرواتا ہے، اس آدمی کو بھی یہ ثواب مل جائے گا۔ ومن اشبع صائما، اور جس نے کسی روزے دار کو سیر کرایا، یعنی صحیح کھلا پلا کر اس نے روزے دار کو افطاری کروائی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، سقاہ اللہ من حوضی شربتا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن میرے حوض سے اسے پانی پلائیں گے، لا یظمأ، اور وہ ایسا پانی ہے کہ جس کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہو شہر، اور وہ ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمہ، جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، جس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری حصہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ، جس نے اپنے ماتحت لوگوں پر تخفیف کی ہے، کام کو ہلکا کیا ہے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اسے جہنم کی آگ سے نجات دے دیں گے۔ اب یہ ایک لمبی حدیث مبارکہ تھی جس کو خطبہ سلمان فارسی بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر نے رمضان کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، یعنی پہلا جو عشرہ اس میں رحمت ہے، دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ اب یہ تقسیم کیوں کی ہے؟
کیونکہ عام طور پر لوگوں کے 3 طبقے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ طبقہ ہے جو صاحب صلاح اور متقی لوگ ہوتے ہیں، یعنی نیک اور متقی لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر بحیثیت انسان ان سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو وہ فوری توبہ اور استغفار کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں۔ اب یہ پہلا طبقہ ہے لوگوں کا۔ تو جب رمضان کا مبارک مہینہ داخل ہوتا ہے تو رمضان المبارک کی پہلی رات ہی میں یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت والا ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ان متقی لوگوں کی طرح تو نہیں ہوتے لیکن ان سے گئے گزرے بھی نہیں ہوتے، یعنی درمیانے طبقے کو جو لوگ ہوتے ہیں کہ گناہ کرتے بھی ہیں اور نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، درمیانے طبقے کے لوگ ہیں۔ اب ان لوگوں کی کیا حالت ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے یہ دیگر روزے داروں کی طرح اور متقی لوگوں کے ساتھ مل کر روزے والا عمل کرتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ رب العزت ان کو بخشش کے پروانے دے دیتے ہیں۔ اس لیے دوسرے مہینے کو اللہ کے پیغمبر نے مغفرت کا عشرہ کہا ہے۔ اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو بالکل فاسق لوگ ہیں، جن کی ساری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، جو ظلم کی انتہا کر چکے ہیں اپنے اوپر۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے پہلے اور دوسرے عشرے میں یہ متقی لوگوں کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ مل کر جب روزے والا عمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں روزے رکھ کر یہ آخری عشرے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے رمضان المبارک کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات پانے کا عشرہ ہے۔ رحمت، اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن کچھ اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت بڑی وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن میں اپنی خاص رحمت کا نزول ان لوگوں پر کرتا ہوں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کی کیا فضیلت ہے، یہ پچھلے درس میں بیان ہو چکا ہے۔ آج میں نے تقوی کے فوائد بیان کرنے ہیں کہ انسان اگر متقی اور پرہیزگار ہے، تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے دنیا میں کیا فائدے ہوتے ہیں اور آخرت میں اسے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے انسان اللہ کا ایک مکرم اور عزت دار بندہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر سب سے زیادہ کوئی معزز انسان ہے تو اتقاکم وہ انسان ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں اگر کسی کی عزت ہے، اللہ کے ہاں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے انسان کا مقام ہے۔ اور اسی طرح دوسرا تقوی اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی خاص مدد اور نصرت متقی لوگوں پر نازل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تقوی اختیار کرو اور یقین کر لو کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ کی مدد اور نصرت متقین لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تیسرا تقوی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ رب العزت متقی لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ تقوی اختیار کرنے کا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے حالات درست ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو تقوی اختیار کیا کرو اور درست بات کہا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، یعنی تمہاری زندگی کے حالات درست کر دیں گے۔ اور پانچواں فائدہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان کے رزق میں اللہ رب العزت بے پناہ اضافہ کر دیتے ہیں۔
قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے مشکل مراحل سے نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ اور چھٹے نمبر پر تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی مشکل معاملے میں پھنسا ہوا ہو تو اللہ رب العزت اس مشکل معاملے کو آسان کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے تمام مشکل معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو انسان اگر اللہ کی رحمت کا مستحق بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلا سبب ہم نے یہ اختیار کرنا ہے کہ ہم نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ دیگر بھی کئی اسباب ہیں اللہ کی رحمت کے مستحق ہونے کے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ان کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔